یہ میرا راستہ ہے، جس راستے کی طرف مجھے بلانے کا حکم ہے، اللہ نے مجھے ارشاد فرمایا یہ میرا راستہ ہے۔ اور فرمایا ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ آگے مضمون ہے الا بصیرت انا، میں بصیرت پر ہوں، دین کی طرف، راستہ کی طرف بلانے میں بصیرت پر ہوں۔ ومن اتبعنی، اور جو میری اتباع کریں گے یا جنہوں نے میری اتباع کی وہ بھی بصیرت پر ہیں۔ وسبحان اللہ، اور اللہ ہر عیب سے پاک، اللہ کے لیے پاکی ہے۔ وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ یہ سورۃ یوسف شریف کی آیت نمبر 108 اور آیت نمبر 125 سورہ نحل شریف پارہ نمبر 13-14۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف بلانا یہ اللہ کے نبی کی ذمہ داری۔ پھر جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اب کس کی ذمہ داری؟ اب امت کی ذمہ داری ہے۔ تو اب ان قرآن کے لفظوں کی تفسیری وضاحت اللہ تبارک و تعالی نے 3 طریقے ارشاد فرمائے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ پہلے تو ہے حکمت کے ساتھ۔ حکمت کیا ہے؟ موعظہ حسنہ، موعظہ حسنہ کیا ہے؟ اور پھر جو بحث ہے وہ اچھے طریقے کے ساتھ ہو۔ وجہ یہ اس کی ہے 3 طریقے اس لیے مقرر کیے گئے کہ لوگوں کی 3 قسمیں ہیں۔ جنہیں آپ نے دین کی دعوت دینی ہے وہ سب برابر، ان کے عقل اور سمجھ کا لیول سب کا برابر۔ تو 3 گروہ ہیں لوگوں کے۔ فرماتے ہیں ایک تو وہ ہیں پہلی قسم کے اندر العلماء کاملون اصحاب العقول الصحیحہ والبصائر السابقہ الذین یطلبون معرفت الاشیاء علی حقائقہا۔ پہلے نمبر پر تو وہ ہیں جو اہل علم ہیں اور عقل کا نور ہے ان کے اندر، اشیاء کی جو حقیقتیں ہیں انہیں جانتے ہیں۔ انہیں بلانا ہے توحید کی طرف، دین کی طرف، حکمت کے ساتھ۔ اب حکمت کیا ہے؟ ادھم بالدلائل القطعیہ یقینیہ، قطعی اور یقینی دلیل کے ساتھ، ایسی دلیل ہو کہ جو شک کو ختم کر دے، جس کا دار و مدار کس پر ہو؟ یقین پر ہو۔ ایک دعویٰ ہوتا ہے، ایک دلیل ہوتی ہے۔ جس درجے کا دعویٰ ہوگا اسی درجے کی دلیل ہوتی ہے۔ تو اگر دعویٰ ہو اور دلیل نہ ہو، اسی دعوے کو دلیل بنا لیں، اسے کہتے ہیں مصادرت علی المطلوب۔ تو یہ طریقہ درست نہیں ہوتا، دعوے کے ساتھ دلیل بھی چاہیے۔ جس درجے کا دعویٰ اسی درجے کی پھر دلیل۔ تو پہلی قسم کے لوگ جو ہیں اہل علم ہیں، انہیں دعوت دو کس طریقے سے؟ حکمت کے ساتھ، یعنی قطعی دلیل کے ساتھ دو۔ اور دوسری قسم کے لوگ فرمائے موعظہ حسنہ، اچھی نیکی کے ساتھ۔ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں ترغیب و ترہیب، ترغیب کا طریقہ بھی ہو اور ترہیب بھی ہو۔ ترغیب کس کو کہتے ہیں؟ کوئی نیک کام ہوتا ہے نا، یہ کرو گے تو یہ فضیلت یہ ملے گی، جنت کی نعمتیں ملیں گی، یہ انعام ملے گا، اسے ترغیب کہتے ہیں۔ اور اگر نافرمانی کرو گے تو یہ سزا ہوگی، اسے ترہیب کہتے ہیں۔ تو موعظہ حسنہ کس کو کہتے ہیں؟ ترغیب بھی ہو اور ترہیب بھی ہو۔ جب ترغیب ہوگی تو لوگ اس اچھے کام کی طرف مائل ہوں گے، اور جب انہیں گناہ کی سزا سے ڈرایا جائے گا جسے ترہیب کہتے ہیں، تو پھر ادھر سے اس گناہ سے بچیں گے اور نیکی کے راستے پہ چلیں گے۔ تو یہ دوسری قسم کے لوگ کون ہیں؟ ہم اصحاب الفطرت السلیمہ، جن کے فطرت سلیم ہے، لم یبلغوا حد الکمال، پہلے قسم کے جو لوگ ہیں ان کے کمال تک تو یہ نہیں پہنچے۔ اور پھر اور آگے فرمایا وَلَمْ يَنزِلُوا إِلَىٰ حَزِيلِ النُّقْصَانِ، حزیز النقصان،
اور نقصان کے مرتبے بھی نہیں ہیں، بلکہ یہ کیا ہیں؟ ہم اوسط الاقسام، یہ درمیانی قسم کے لوگ ہیں۔ ان کو کیسے سمجھانا ہے؟